بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. پارہ 25 سورہ الزخرف، رکوع 1 آیت نمبر 6 تا 12. مذکورہ آیتوں میں تذکیر بایام اللہ کے اساس پر امم سابقہ کے احوال کا بیان ہے. تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے امتوں میں، پہلے لوگوں میں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے، باوجود اس کے کہ لوگوں نے جھٹلایا، لیکن لوگوں کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سلسلہ نبوت بند نہیں کیا. لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم نے جھٹلانے والوں کی پرواہ نہیں کی، اسی طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پرواہ مت کیجیے، غم مت کیجیے، کیونکہ اسلام دین حق ہے، قرآن کریم برحق کتاب ہے، آپ کی نبوت برحق ہے اور آپ آخر نبی ہے. اس سے پہلے امتوں کا اور قوموں کا بھی یہی حال تھا کہ ان کے پاس جب بھی کوئی نبی آیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے ان بدبختوں نے استہزاء نہیں کیا. جتنی بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں اس کے قوموں نے استہزاء کیا، اور وہ قومیں اہل مکہ سے زوراور تھے، طاقتور تھے، لیکن جب انہوں نے تکذیب کی، استہزاء کی، اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اور ایسی سزا دی کہ نشان عبرت بن گئی. لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکذبین، یہ اہل مکہ بھی عبرت بنے گی، اور پھر بن گئی. غزوہ بدر میں کتنی صنادید عرب جو ہے وہ نشان عبرت بن گئے. آیت نمبر 9 میں فرمایا، اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جو زبردست ہے، جاننے والا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس ذات اقدس و اکرم نے تنہا تمام مخلوقات مصنوعات کو پیدا فرمایا ہے، عبادت کا لائق اور فائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں. اور اگلے آیتوں میں اللہ رب العالمین کی توحید، قدرت، حکمت کا بیان ہے، نعمتوں اور احسانات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین وہی ذات اقدس ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آرام دہ بنایا، نہ لوہے کی طرح سخت ہے، نہ پانی کی طرح نرم ہے. زمین پر تعمیرات بھی ہو جاتی ہے، سڑکیں، روڈ بھی بنتی ہے، زراعت، کاشتکاری بھی ہو جاتی ہے. اور زمین کا فرش ہونا زمین کے گول ہونے کے منافی نہیں ہے کہ زمین کرہ ہے، کرۂ ارض ہے، تو کرے کے ساتھ اس کی منافات نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بارش نازل فرمایا، مردہ زمین کو زندہ کیا، اور جس طرح مردہ زمین کو زندہ فرمایا، اسی طرح اللہ رب العالمین بروز قیامت اس مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرمائیں گے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكُبُونَ، اور تمہارے لیے وہ کشتیاں بنائی اور وہ چوپائے بنائے، جانور بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو. انسانوں کی سواریاں 2 قسم پر ہے. ایک قسم سواری وہ ہے جنہیں انسان اپنی صنعت و حرفت کے ذریعے خود بناتا ہے، مثلا کشتی ہے، گاڑی ہے، جہاز وغیرہ. دوسرا قسم وہ حیوانات سواری ہے جس کی تخلیق میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، مثلا گھوڑا ہے، اونٹ ہے وغیرہ. وعلی کل حال انسانی استعمال کی تمام سواریاں، خواہ ان سواریوں میں انسان کا کوئی عمل دخل ہو یا نہ ہو،
اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جانوروں کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ انسانی طاقت سے کئی گنا طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے تابع بنایا ہے، مسخر بنایا ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی گھوڑے، اونٹ وغیرہ کا لگام پکڑ کر یا نکیل سے پکڑ کر وہ کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ اس طرح وہ سواری ابھی اللہ کی نعمت ہے جس کو انسان نے خود بنایا ہے، جس کے تخلیق میں انسان کا، صنعت میں انسان کا عمل دخل ہے، اور انسان کے دماغ کار فرما ہے۔ اور ہوائی جہاز سے لے کر معمولی سے سائیکل تک یہ تمام تر سواریاں اگرچہ بظاہر انسان نے بنایا ہے، لیکن ان کے صنعت و حرفت کا طور طریقہ بھی یہ تو اللہ نے ہی سمجھایا ہے۔ قادر مطلق ذات اللہ رب العالمین نے انسانی دماغ کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے جو لوہے کو موم بناتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ انسانوں کے بنائی ہوئی سواریوں میں خام مال کا استعمال بھی براہ راست اللہ کی تخلیق ہوتی ہے، اور اس خام مال کے جو آثار ہے، خواص ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہی انسان کے دماغ میں ڈال دیا ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے بھیجے ہیں ہم نے نبی فی الاولین پہلے امتوں میں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا، پس ہم نے ہلاک کر دیا، أَشَدَّ مِنْهُمْ، جو ان سے بڑھ کر تھے بدشن طاقت میں، وَمَضَى، اور گزر چکی ہے، مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، مثال پہلے لوگوں کی، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھے، مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، پیدا کیا ہے ان کو بڑے زبردست جاننے والے نے، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو مہدن آرامگاہ، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، راہ پاؤ، وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور جس نے نازل کیا ہے من السماء، آسمان کی طرف سے، ماءً پانی، بقدر، ایک اندازے سے، فَأَنشَرْنَا بِهِ، پھر زندہ کیا، فَأَحْيَيْنَا بِهِ، فَأَنشَرْنَا بِهِ، پھر زندہ کیا ہم نے اس سے، بلدتاً میتاً، بلدتاً بستی، میتاً مردہ، کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ نکالے جاؤں گے۔ والذی خلق الازواج کلہا، اور جس ذات نے پیدا کی ہے جوڑے، ازواجا، جوڑے قسمیں، کلہا، سب، وجعل لکم من الفلک، بنایا ہے تمہارے لیے کشتیاں، والانعام، چوپائے، ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وصلی وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ